وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد قال رسول اللہ علیہ وسلم من ترک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص علم کے راستے پر چلا اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ میرے عزیزو بیٹو، یہ راستہ دین والا راستہ، یہ جنت کا راستہ ہے۔ جس راستے پر ہم چلے ہیں یہی وہ راستہ تھا جس پر صحابہ کرام چلے تھے۔ دین علم کا راستہ صحابہ کرام کا راستہ تھا۔ یہ وہی راستہ ہے جس پر ائمہ محدثین چلے تھے۔ دین علم کا راستہ محدثین کا راستہ ہے۔ اولیاء نیک لوگوں کا راستہ ہے، علماء کرام کا راستہ ہے، مصنفین اور محققین کا راستہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اچھا راستہ نہیں ہے۔ آپ کا سگا بھائی وہ دنیاوی تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ راستہ اور ہے، دین والا راستہ اور ہے۔ دو بھائی ہیں، ایک بھائی نے زندگی کا مشن دین بنا لیا ہے، خوش قسمت ہے یہ بھائی جس نے اپنا مشن دین بنا لیا ہے۔ اور دوسرا بھائی جس نے اپنا مشن دنیا کو بنا لیا ہے۔ یہ دونوں آپس میں اتنے ہی الگ الگ منہج پر ہیں جیسے زمین اور آسمان الگ الگ ہیں۔ میرے عزیزو، امام بخاری رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا؟ نام سنا امام بخاری رحمہ اللہ کا؟ امام بخاری کو ہم کیوں جانتے ہیں؟ دین کی وجہ سے، دینی خدمت کی وجہ سے۔ امام بخاری کا ایک بھائی بھی تھا، آپ میں سے کوئی بھی ان کے بھائی کو نہیں جانتا۔ جانتے ہیں کیا وجہ ہے؟ اگر امام بخاری کے بھائی نے بھی دین والا راستہ اختیار کیا ہوتا تو ان کو بھی ہم جانتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے دین کے راستے کو اختیار کیا، اساتذہ کا احترام کیا، مرنا جینا دین کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا، کتابیں لکھیں، شاگرد تیار کیے۔ صحیح بخاری جب تک کوئی عالم دین پڑھ نہ لے اس کو عالم دین کہتے نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم درجہ عطا فرمایا۔ یہی وہ امام بخاری رحمہ اللہ ہیں جنہوں نے علم حاصل کرنے میں انتہا کر دی تھی، بڑی زیادہ محنت کی تھی۔ تو آج بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے امام بخاری کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر دور میں امام بخاری چاہیے جو قرآن و سنت کا کام کریں۔ فرقے باطلہ اغیار جو قرآن و سنت کو مٹانا چاہتے ہیں ان کا رد کیا جائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم مخلص ہو جائیں گے، جب ہم دعائیں کرنا شروع کر دیں گے، اللہ
مجھے بھی امام بخاری بنا دے۔ کیا کبھی آپ نے دعا کی؟ کہتے ہیں نہیں کی۔ تو کیوں نہیں کی؟ کرنی ہے دعائیں۔ بیت اللہ میں چھوٹی عمر وہ بچہ جس کو نماز تراویح پڑھانے کا اعزاز ملا، اس کا نام حافظ ابن حجر اسقلانی ہے۔ 12 سال عمر تھی بلوغ المرام کے مصنف کی، ایسی نا؟ ہم درس نظامی شروع کرتے ہیں ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب سے، بلوغ المرام سے شروع ہو رہا ہے۔ درمیان میں ابن حجر کی ہی کتاب نزہۃ النظر پڑھتے ہیں، وہ آپ 5ویں 6ویں میں پڑھیں گے۔ جب بخاری پڑھ رہے ہیں تو ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی فتح الباری ہمارے مطالعہ میں ہوتی ہے۔ پوری کائنات میں جو بھی استاد صحیح بخاری پڑھا رہا ہے، جب تک وہ ابن حجر کی کتاب فتح الباری کا مطالعہ نہ کر لے، وہ بخاری پڑھاتے نہیں۔ یہ بچہ کون تھا؟ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ۔ قرآن کریم حفظ کیا، تمنا تھی، چاہت تھی، دعائیں کرتے تھے، میرے اللہ میں نے بیت اللہ میں نماز تراویح پڑھانی ہے، اللہ آسانی فرما دے۔ دعائیں کرتے تھے۔ ان کی عمر ابھی 12 سال تھی۔ 12 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کا امام تراویح حافظ ابن حجر اسقلانی کو بنا دیا۔ میرے عزیزو، جب ہم بھی اتنے پختہ حافظ ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ کیا آپ نہیں چاہتے میرے بچوں کہ آپ بھی بیت اللہ میں نماز تراویح پڑھائیں؟ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ کبھی دعا کی؟ نہیں۔ چاہتے ہیں، دعا نہیں کی تو کیوں نہیں کی؟ تو کبھی امی سے کہا امی جان دعائی کر دو، میں مسجد نبی میں نماز تراویح پڑھانا چاہتا ہوں، میں بیت اللہ کا استاد بننا چاہتا ہوں، ماں جی دعا کر دو؟ کبھی کہا؟ کیوں نہیں کہا؟ کہتا نہیں کہا۔ آج کہنا ہے، دعا بھی کرنی ہے۔ جو قوم، جو بچے، جو نوجوان اپنا مرنا جینا اوڑنا دیر بنا لیتے ہیں، ان کو غم دین کا لگ جاتا ہے، فکر دین کے لگ جاتی ہے۔ یہی حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے آب زمزم پیتے وقت دعا کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، آب زمزم جس نیت سے پیا جائے اللہ وہ نیت وہ ارادہ پورا فرماتے ہیں۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے دعا کی، اے اللہ مجھ سے بھی امام ذہبی جیسے کام لے لے، جیسے تو نے امام ذہبی کو علم رجال میں، علم حدیث میں پختگی عطا فرمائی، اللہ جی مجھ سے بھی وہ کام لے لے، مجھے بھی حافظ ذہبی جیسا حافظ عطا فرما۔ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے ابن حجر سے امام ذہبی جیسے کام لیے۔ تو بیٹو میرے عزیزو، ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے، کاوش کرنی چاہیے، اللہ سے دعائیں کرنی چاہیے، اساتذہ سے دعائیں لینی چاہیے۔ ضلع مظفر گڑھ کے قریب ایک دیہات ہے پرہار، آج بھی ہے۔ پرہار کی مسجد میں ایک ہی استاد تھا، اس استاد صاحب سے پڑھنے والا ایک ہی شاگرد تھا۔ جنگل تھا، کچھ بھی وہاں نہیں تھا، چھوٹا سا گاؤں تھا، ایک شاگرد اور ایک استاد ہے مسجد میں۔ شاگرد کیسا؟ جس کو سبق بھی یاد نہیں ہوتا، استاد بار بار پڑھا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، اس کو سبق یاد نہیں ہوتا۔ ایک دن استاد محترم آدھی رات کو اٹھے، مسجد میں گئے، دیکھا میرا بیٹا، میرا شاگرد رو رہا ہے، زاروں کی طرح رو رہا ہے۔
करीब बैठे, बेटा क्यों रो रहे हो? उस्ताद जी ईशा से लेकर अब तक सबक याद कर रहा हूं। सबक याद हो रहा नहीं, अब रोना तो क्या करूं? उस्ताद मोहतरम ने अपने उस कुंद ज़हन बच्चे के लिए दुआ की, अल्लाह मेरे इस बेटे का, मेरे शागिर्द का ज़हन खोल दे, हाफजा मजबूत कर दे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस बच्चे का ज़हन खोल दिया। इस बच्चे ने इतना काम किया, इतना काम किया। लुगत के अंदर अरबी में किताबें, मंतिक में किताबें, दीगर उलूम फ़नून, फ़िक़्ह में, उसूल फ़िक़्ह में 20 अरबी ज़ुबान में किताबें लिखी, फ़ारसी में किताबें लिखी। उसका नाम था अल्लामा अब्दुल अजीज परहारवी रहमहुल्लाह। ये पुराने बुजुर्ग थे। खुलासा क्या निकला? जब हमें गम होगा, सबको याद, तो हम अपने उस्ताद जी से दुआ करवाएंगे। उस्ताद मोहतरम बड़ी मेहनत करता हूँ, सबको याद नहीं होता, दुआ कर दें। अम्मी जी दुआ किया करो मेरे लिए। बेटो मेरे अजीजों, जब हम खुद नेक हो जाएंगे, खुद दुआएं करेंगे और अपने वालिदैन से, असाज़ा से दुआएं करवाएंगे, इंशाअल्लाह जो कुछ भी आप चाहेंगे अल्लाह ताला वो अता फरमा देगा। जैसे पहले दीन को मुहद्दिसीन की जरूरत थी, आज भी जरूरत है। आए हम अल्लाह के लिए मुखलिस हो जाएं और मरना जीना दीन को बना लें। हमें करोड़ों अरबों की जायदाद को दे महाना बेस पर कि दीन छोड़ दो, हम छोड़ेंगे नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आप भाइयों को, तलबा को, असातिज़ा को दीन के लिए वक्फ कर दे, दीन का हम और गम लगा दे। अल्लाह हमें इंशाअल्लाह अल्लाह हमसे काम लेगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।